پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس وقت جو اپوزیشن کے حوالے سے یا بجٹ کا ماحول ہے تو اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے اپنے بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں اور مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے بھی ایک ضرور بات ہو رہی ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ زبیر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا اور معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی اگر آپ ماحول دیکھیں، آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر سی ایم صاحب جو ہیں موجود ہیں، خان صاحب کی بہن جو ہیں وہ موجود ہے، مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن جو اسٹریٹجی کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، یا خود جو سوالات اٹھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سوچ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت جس طرح کا ماحول ہے، اس میں جس طرح جی کا فیسسٹ ماحول ہے، ابھی کل ہی آپ نے سنا ہوگا کہ محمود اچد سعید صاحب پر ایک ایف آئی آر کٹ گئی، وہاں چمن میں وہ ایڈریس کرنے گئے تھے۔ سو مشکلات تو اتنی زیادہ ہیں کہ اس پہ ظاہر ہے اسپیس تو بالکل بھی موجود نہیں ہے اپوزیشن پالیٹکس کرنے کی۔ پچھلے 3-4 سال کا آپ کو ماحول ٹھیک ہے۔ پتہ ہے، پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پر ان کے سینئر رہنما چیئرمین باشمول بنتے ہیں، بہت سے پارٹی کے سینئر لیڈرز کو پالیٹکس چھڑوا دی گئی ہے، بہت سے اندر بند ہیں، ڈرایا جی دھمکایا جاتا ہے، آسان ماحول نہیں ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے جتنی سپیس ملتی ہے اس میں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر اس کو استعمال کرتے ہیں، الیکٹرونک میڈیا پر جتنی سپیس ملتی ہے سب جگہ سپیس بھی نہیں ملتی ہے۔ سو کوشش تو کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کے تھرو کرتے ہیں۔ میرا خود محمود اچکزئی کے ساتھ تعلق ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، تو کوشش تو کر رہے بالکل۔ ہیں کہ پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ کتنے خراب صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں، اللہ کامیاب کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن محمد زبیر صاحب یہ تو جیسے آپ نے بات کی، اسی طرح ایک حکومت کا موقف بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا رویہ سیاسی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کمیٹی موجود ہے تو پی ٹی آئی کو بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے؟ نہیں، اس کا کوئی بات چیت، میں نہیں کہتا کہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، جو بھی بات چیت کرنے آئے، لیکن بات چیت سے اگر کوئی یہ امید رکھے ہوئے کہ اس سے کوئی نتیجہ پازیٹیو نکلے گا تو کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ بڑے سمپل سے فیکٹس ہیں۔ فیکٹس ٹھیک یہ ہے۔ ہیں کہ ایک حکومت ہے جو 40 مینڈیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیوں اپنی حکومت دینا چاہے گی؟ اس کو بھرپور سپورٹ، فل سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جوڈیشری کی، تو ان کے لیے تو سب اچھا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ حکومت کے ایوانوں میں ہوتے ہیں اور نوکر چاکر، پرکس اینڈ پریویلیجز اور تمام وہ چیزیں ہیں، تو کون دینا چاہے گا؟ پی ٹی آئی کو سپیس کیوں دیں گے؟ جو جتنی بھی بات چیت آپ کر لیں اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے اگر اچکزئی صاحب کی گفتگو سنی ہو سر، انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کے حوالے سے حکومت کا ایٹیٹیوڈ تبدیل نہ ہوا تو پھر وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے۔ پھر اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ وہ سسٹم سے الگ ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہوگا، اور ماضی کے تجربے کو اگر سامنے رکھیں تو یہ ایک بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ آپشن ہوگا؟ ایکچولی اس میں دیکھیں اوپینین کی بات ہوتی ہے کہ اسمبلی میں رہ کے کچھ فائدہ ہے یا اسمبلی سے باہر آ کے، اور ظاہر ہے ہم نے ٹھیک ہسٹری ہے۔ میں دیکھا کہ کوئی ایسا کوئی سچویشن نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کلیئر کٹ ایک اوپینین ہو۔ سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو کال کہ کیا فیصلہ ہوگا، بٹ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ باہر اسمبلی سے باہر نکلنے میں نقصان زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن محمد زبیر صاحب آپ نے کل اگر آپ کی نظر سے خبر گزری ہو تو بلاول صاحب نے جہاں پر بست کا ذکر کیا تھا یا اس سے پہلے وفاقی حکومت کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، وہیں پر کل انہوں نے ایک بات اور کی ہے کہ گوادر کو اور کراچی کو اسلام آباد سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتحادی جماعتوں کے درمیان سر آپ کوئی اختلاف دیکھ رہے ہیں، یا بلاول صاحب کیا اشارہ، کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ لیکن ابھی بات ہو رہی ہے وہ گوادر کے حوالے سے بھی کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرے یا کراچی کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرے، تو ظاہر سی بات ہے جی اٹس سم تھنگ جس کا اس کے خدشات، تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی جماعت جو ہے سندھ کی پیپلز پارٹی ہے، ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ دیکھنا ہے کہ
ان کی پالیٹکس کو کیا ہوگا. سو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گوادر کو فیڈرل حکومت چلائے گی تو اس سے زیادہ بہتر نتیجہ نکلے گا، یا کراچی کو فیڈرل حکومت چلائے گی تو اس سے بہتر نتیجہ نکلے گا. پاکستان کے ایک آئین ہے، اس آئین میں صوبائی خود مختاری ہے اور اس کی گارنٹی ہے. سو جو اسمبلی بنتی ہے صوبائی اسمبلی، اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو چلانا چاہتے ہیں. جو بھی حکومت بلوچستان کی یا سندھ کی ہوتی ہے، تو یہ باتیں کرنا کہ فیڈرل حکومت چلائے تو خدشات تو ہیں. اب بلاول بھٹو صاحب کو تو میرے سے زیادہ پتا ہوگا کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ خدشات کا اظہار کر دیں اور ہو سکتا ہے وہ خدشات درست ہوں. اچھا، لیکن محمد زبیر صاحب، ایک چیز آج گلگت بلتستان کے اندر بلاول صاحب نے بھی خطاب کیا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا جلسوں سے، اور جہاں پر جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ بلاول صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا، وہیں نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ان کے پہلے تحفظات رہے ہیں ان کے خلاف کیسز کے، اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، آج بھی انہوں نے یہی سوال ایک مرتبہ پھر دہرایا. پھر دوسری طرف اگر دیکھیں تو آج پی ٹی آئی جو اس وقت حکومت میں تھی، آج وہ اپوزیشن میں، خان صاحب جیل میں ہیں. یہ جو میاں صاحب کے شکوے ہیں آج بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہیں، اور جواب ابھی تک نہیں ملا کہ ان کے خلاف یہ کیسز کیوں بنے تھے؟ ان کے خلاف کیسز جنہوں نے بنائے تھے 2017 میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی نا. ظاہر سی بات ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی طرف سے، اور میاں صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی بلیم کرتی تھی. اس وقت کے آر پی چیف کو یا آئی ایس آئی چیف کو وہ پبلکلی بلیم کرتے تھے. ساری پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتی تھی کہ جی انہوں نے، چاہے ڈان لیگز تھے، پناما کا کیس تھا، دوسرے کیسز تھے. سو میرا تو خیال یہ ہے کہ ابھی جو ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اتنی اچھی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، کہ جواب تو وہ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے پریڈیسیسرز نے جو مقدمے قائم کیے تھے یا جو زیادتی کی تھی اور جو کہ کی تھی، تو وہ اس کے جواب اس کے ضرور آنا چاہیے. دوسری بات، آپ نے چونکہ گلگت بلتستان کا ذکر کیا ہے، تو وہ میں یہ کہہ دوں جاتے جاتے کہ اسد کیسر صاحب کو نہیں جانے دیا وہاں الیکشن کمپین کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایم این اے ہے. جنید اکبر کو وہاں نہیں جانے دیا کہ وہ ایم این اے. اب بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں ایم این اے بھی ہیں اور وہاں وہ کیمپین کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا انصاف ہونے والا. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے یا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس حوالے سے محمد زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایشوز ہیں یا جو بجٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.